نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ. تو انسان کی زندگی میں سادگی ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے. جب سادگی ہوگی تو عاجزی خود ہی ہوگی، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، کہ وہ تکبر تو صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ تکبر کسی بھی بات میں، امیری میں، علم میں، حسن میں، کارکردگی میں، تعلیم میں، علم اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے. تعلیم جو ہے وہ انسان کو خواندہ بناتی ہے، اور علم جو ہے انسان کو شعور سکھاتا ہے، سمجھ سکھاتا ہے. تو کوئی ہمیں بھی یہ بھی کراؤ، اگر اس کے پاس علم نہیں ہونا تو صرف خواندہ ہوگا، لکھ پڑھ لے گا، چیزوں کو سمجھ نہیں سکے گا، کیونکہ اس میں سیاست ہوگی. جب سیاست نہیں ہوگی تو تدبر و تفکر نہیں ہوگا. جب تدبر تفکر نہیں ہوگا تو اپنا اچھا برا جانے گا ہی نہیں کبھی بھی. جب اپنا نہیں جانے گا تو دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچے؟ تو لکیر کا فقیر ہو جائے. نمبر 4، اللہ اور اس کی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے، وہ اسی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہوں. اسلام چاہتا ہے ایسے لوگوں کو تیار. اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہو. تو امن کے قیام کے لیے اگر کوشاں ہو تو یقیناً انہیں اسلام کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا کے جتنے نظام ہیں سب کو اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی نظام میں ایسا برابری اور انصاف نہیں ہے جو اسلام میں ہے. کہ اگر باپ کے سامنے بیٹا آ جائے یا بیٹے کے سامنے باپ آ جائے اور فیصلہ کرنا ہو تو وہاں رشتہ ختم ہو جائے گا. جیسے عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو گھوڑے لگوائے، 80 گھوڑے کی جرم سرزد ہو گیا تھا، 80 گھوڑے کی سزا دی. ابھی 50 یا 40 ہی لگے تھے کہ دم نکل گیا، یا 60 لگے تھے، آگے اطلاع دی دم نکل گیا. ابھی حاکم وقت ہے، قاضی ہیں، کہا 10 گھوڑے قبر میں اتارنے سے پہلے اور 10 غسل کے بعد لگا دینا، 20 گھوڑے اور 80 پورے کر دیں. جب 80 پورے ہو گئے پھر قبر کے لیے جنازہ تیار کر کے لے جایا جانے لگا. پھر رونے لگے. کہا وہ عدل کا تقاضا تھا، انصاف تھا وہ، اور یہ باپ کی محبت ہے جس پر ہو رہا. لیکن میں کامیاب رہا اور میں نے انصاف قائم کر دیا اور تمہیں بیٹا پاک کر دیا. جو تم سے جرم سرزد ہوا تھا تمہیں پاک کر دیا. اس کو کہتے ہیں. اچھا، اور پھر یہ بھی سمجھنا ایسے انسان اور وہی کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ حکمران ہو چاہے عام آدمی ہو. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں پر بوگے وہ وہاں کاٹنا ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بہکنے کے چانس کم ہوتے ہیں. بچتا تو آدمی اللہ کی توفیق سے ہی، لیکن جدوجہد اور کوشش تو کرنی چاہیے. نوکری کے لیے جدوجہد کرتا ہے، روزگار کے لیے جدوجہد کرتا ہے آدمی، معاشرے میں اچھا مقام بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اچھے گھر میں رہنے کے لیے اچھا گھر بناتا ہے. تو آخرت کے لیے بھی اچھے معاملات کرنے چاہیے. جس کے قلب اور نگاہ میں بہاروں کا حسن اور شبنم کی لطافت و اسلام ایسے لوگ تیار کرنا چاہیے. اللہ کو ان لذتوں سے نفرت کرتا ہو جو آخر میں غم میں ہی بدلتی ہو. اگر اس دنیا میں غم نہ بھی دیکھے نا تو جو کام اس نے دوسروں کی بچی اور بچوں کے ساتھ کیا ہے وہ اس کی اور بچے اور بچیوں کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. قابل نفرت کام ہوتے ہیں. رقاصائی بھی تو کسی کی بچی بچے ہوتے ہیں، رقص کرنے والے تو پیسہ خرچہ کر کے محفلیں منعقد کرتے ہیں. تو کل کے ان کے بچے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر
ان کو تو برا نہیں لگنا چاہیے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا پھر جب جان یہاں آ کے اٹک جاتی ہے, جب پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا. تو ان لذتوں سے, یعنی مثلا شراب نوشی, خمار بازی اور عیاشی وغیرہ, اس میں مبتلا ہے سارے اکثریت. کوٹ پہن لینے سے, ٹائی لگا لینے سے تھوڑی تبدیل ہو جاتا ہے معاملہ. یا شیروانی پہن لینے سے, ٹوپی لگا لینے سے بھی نہیں بدل جاتا. میں وہ شعر پڑھتا ہوں نا, رند سے کہو کہ اپنا چلن بدلے, رند سے کہو کہ اپنا چلن بدلے, ساقی بدلنے سے میخانہ نہیں بدلتا. اصل چیز تو اپنا کردار تبدیل کرنا ہے. غم و مسرت, خواب خور اور اقوال و اعمال میں معتدل ہوں. یعنی خواب سے مراد سوچ, خور سے مراد کھانا, اور غم, غم تو تکلیف کا نام ہے, مسرت خوشی, ان سب میں, اعمال میں, افعال میں, ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. پتہ چلا خوشی آئی تو حد سے باہر نکل گئے, کیا ہوا؟ یہ تو بچوں کی خوشی ہے. ساری حدودیں کراس کر دی اور یہ یاد ہی نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں. بولے یہ تو خوشی ہے, کبھی کبھی آتی ہے. ایک صاحب سے میں نے یہ کہا تھا, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تم تو مسلمان ہو. کہ یہ تو خوشی ہے, کبھی کبھی آتی ہے. تو میں نے, بہت بھی روز نہیں آتی ہے, ایک بار ہی آتی ہے, یاد رکھنا ہے. کبھی اس چکر میں رہو گے, پھر اس میں بھی یہی کہتے ہیں یار یہ تو موت ہے, کبھی کبھی ایک بار ہی آتی ہے موت بھی. اس وقت کیا حال ہوگا اور کیا سوچ ہے. اللہ کو اور کائنات میں امن اور انسانیت میں فروغ اسی اعتدال سے وابستہ ہے. جب آپ اعتدال رکھیں گے تو سارا معاملہ تو بہت سیٹ ہوتا ہے, معتدل رہیں گے. کہتے تھے کراچی کا موسم پہلے کہتے تھے بڑا معتدل ہے, اب تو تغیر آتا رہتا ہے, نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی. تو اسی طرح سے اپنے اندر بھی اعتدال رکھے آدمی تو سکون سے زندگی گزرتی رہے گی. وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں. اسلام ایسے لوگ تیار کرنا چاہتا ہے, اور جانتے ہو کہ گناہ اور تباہی مترادف الفاظ. مترادف کیسے کہتے ہیں؟ کیا فائدہ اتنا ایک سے ہیں, مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں مکافات عمل کی چکیاں پورے زور و شور سے چل رہی ہیں, اور بدکاروں کو بے دھڑک اس میں پیس بھی رہی ہے, پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, پیستے چلے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے رد عمل, وہ بندے کا بندے کی طرف ہوتا ہے, وہ تو آدمی جھیل لیتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مکافات عمل, جو قدرت کا بندے کی طرف ہوتا ہے, اس کو کوئی نہیں جھیل سکتا, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کتنی بھی تدبیریں کر لے. دیکھو نمرود نے کہا تھا نا کہ میں آسمان والوں کو بھی ماروں گا, تیر چلایا, ایک اللہ نے مچھر کو چڑھ لیا اس کے دماغ میں. اب جب تک اس کا اپنا جوتا اتار کے اس کے سر میں نہیں مارتے تھے تو سکون نہیں ہوتا. یہ رد عمل نہیں تھا, رد عمل ہوتا تو شاید سامنے والے کو مار دیتا. یہ مکافات عمل ہے جس کو وہ سہ نہیں سکتا. تو مقامات عمل ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسلام ایسے لوگ تیار کرنا چاہتا ہے کہ انہیں علم ہو کہ انسان کی عظمت اللہ کی رفاقت میں, اللہ کے قرب میں. کیوں کہ انسان پروڈکٹ ہی اللہ کا ہے. ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے. اگر یہ ہاتھ ہے یہ میرا نہیں ہے,
یہ آنکھیں یہ میری نہیں ہیں، یہ زبان، یہ منہ، یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم کچھ بھی میرا نہیں۔ اور سب حیران ہو گئے ہوں گے پھر کس کا ہے؟ ارے ہم تو امین ہیں اس کے، اور امانت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اسی انڈیکیشن کے مطابق جو بنانے والے نے دی ہے۔ کوئی پروڈکٹ لے کر آؤ، کوئی چیز کوئی مینوفیکچر کرتا ہے تو اس کی انڈیکیشن دیتا ہے نا کہ اس کے مخالفت میں کام نہیں کرنا ورنہ پھر خرابی اور بربادی ہوگی، اکارڈنگ ٹو دس لیفلیٹ یا اس کتابچے کے مطابق آپ نے اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس بھی دو کتابچہ موجود ہے قرآن عظیم کی صورت میں، تمام کتابچے اس کتاب کے آگے ہیچ ہے۔ وہ اس پروڈکٹ کے لیے تو ہے جو اللہ کی پروڈکٹ، اسی کا تو مینول ہے وہ کہ ہاؤ ٹو مینٹین اینڈ مینج، ہاؤ ٹو رن، ہاؤ ٹو آپریٹ، بٹ اٹس نیسسری دیٹ ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ یہ ضروری ہے کہ اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہی ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو علم کب ہوگا آدمی کو؟ جب وہ اپنے رب کی رفاقت حاصل کرے گا۔ رفاقت کیسے حاصل کرے گا؟ جب وہ اپنی ذات پر تخلیق کرے گا کہ میں ہاتھ کا بھی امین ہوں۔ اب اپنی ذات یعنی اپنی تخلیق پر غور کرے گا کہ میں ہاتھ کا بھی امین ہوں، میں آنکھ کا بھی امین ہوں، میں ناک کا بھی امین ہوں، میں زبان کا بھی امین ہوں، میں کانوں کا بھی امین ہوں، تو پھر اس مینول سے نہیں ہٹے گا کہ میں تو امین ہوں، میرا تھوڑی یہ کوئی ہے، اور اس امانت کو مجھے جس نے امانت دی اس تک اسی حال میں پہنچانا ہے جس حال میں اس نے سسٹم مینٹین اور مینج کر کے دیا۔ جب تک یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک پڑوسی کو تنگ کرے گا، دوست کے ساتھ داغا کرنے میں لگ جائے گا، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بھائی کا دشمن رہے گا، لیکن جب یہ سارے معاملات ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو سارے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساتھ ہو تو ہم دوش فلک بن جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ باریکیاں اور اچھائی جاننے لگتا ہے۔ نہ ہو تو ایک قابل نفرت ٹھیکڑا نظر آتا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھو نا، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، انہی کے لوگوں نے ان کے منہ پر غلاظتیں دیکھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا نا، ہر جگہ دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا۔ عقل اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اگر انسان اس کو استعمال کرے صحیح سے۔ سازش کے لیے استعمال کرے گا تو بھی عقل لڑائے گا، اور کسی نیکوکاری کے لیے استعمال کرے گا تو عقل لڑائے گا۔ تو بنیاد کو سمجھنا چاہیے، جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اس عقل سے آگے بھی ایک دنیا ہے نہیں ہے بھائی، اس عقل سے آگے بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کی فلاح چاہتے ہو تو اس عقل کو صحیح صرف میں استعمال کرو۔ وہ دنیا ہے روح اور خدا کی روح، اللہ اکبر۔ اس کے لازوال اور سرمدی قوانین کی دنیا، نہ زوال پذیر ہونے والے قوانین، اللہ اکبر۔ انسان کی نجات انہی قوانین کی تعبیر، اور انہی سے خودی کی حدودیں متعین ہوتی ہیں۔ اب یہ بتاؤ خودی کہتے کس کو؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آؤ آج اس شعر کو 2-4 لفظوں میں سمجھا دیں. حدود خودی کے تعین کا نام شریعت ہے. حدود خودی کے تعین کا نام شریعت ہے اور شریعت کو قلب کی گہرائی میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے. شریعت کو قلب کی گہرائی میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے. بس جب یہ یکجا ہو گئے تو انسان فلاح ہو گیا. آج ہمارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے مناسب پہ بیٹھے ہوئے، مناسب پہ بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے. کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بات میں نے سمجھائی آپ کو. اس شریعت کو دل کی گہرائی میں جب محسوس کرو گے تو اسی کا نام تو طریقت ہے. لیکن آج شریعت سے نابلد ہے. وہی شریعت ہے جو قرآن ہے. قرآن نے نئی بات سمجھایا. قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. ہر چیز کا تعارف ہوتا ہے. ابھی کسی بھی شخص کو کھڑا کر دو اپنا تعارف کراؤ تو اپنا تعارف کرائے گا. تو پھر اسی طرح اللہ کا بھی تعارف ہے. اسی طرح اس کے محبوب کا رسول اللہ کا بھی تعارف ہے. اسی طرح قرآن کا بھی تعارف ہے. اسی طرح انسان کا بھی تعارف ہے. ہر شے کا تعارف ہے. جب آپ اس کے تعارف سے واقف ہو جاؤ گے تو اس کی اچھائی برائی آپ کو خود ہی پتہ لگنا چاہیے. تو یہاں تو تعارف ہی نہیں. میں نے کسی سے سوال کیا اپنا تعارف کراؤ تو وہ سوچنے لگے تعارف میں کیا ہوتا ہے. جب آدمی اپنا تعارف نہ کرا پائے تو قرآن کا تعارف کیا کرے گا؟ اللہ کا تعارف کیا کر پائے گا؟ اللہ کے رسول کا تعارف کیا کر پائے گا؟ قرآن کا تعارف یہ اللہ کا کلام ہے. 6666 آیات ہیں, 114 صورتیں ہیں, اتنی مکیاں ہیں, اتنی مدنیاں ہیں, اتنے رکوع ہیں, 540 رکوع ہیں. یہ قرآن کا تعارف ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور اسی میں سے اللہ کا تعارف بھی نکلتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کل عالمین کا رب ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اسی کا ہے. پھر اس کی صفات ہے. اور بات آگے نکل جائے گی لیکن سب یہ ہمیں جاننا چاہیے نا بھائی. ہم کیوں نہیں جانتے؟ جب جانیں گے تو فلاح پائیں گے نا. جب تک جانیں گے نہیں فلاح نہیں پا سکتے. بس. اور کوئی پرچہ بھی. اچھا چلو بھی دیکھتے ہیں. انہی ایسے انسان ہوں گے انہیں یقین ہو کہ اس متحرک اور متبدل کائنات میں ہر تغیر ایک مافرق الادراک حکمت کے تحت ہو رہا ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ حکیم کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں دخل اندازی نہ کریں. جیسے میں نے ایک مثال دے کر سمجھا دی. ہمیں چاہیے ہم اس کو فالو کریں جو ہمیں سسٹم دیا گیا. خود بخود کہتے ہیں نا فلانے کی خبر نکلی یار, کفن بھی سلامت تھا, چہرہ بھی نورانی تھا, آنکھ کھول کے دیکھی لگ رہا تھا ابھی. تو وہی 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا, جنہوں نے اس زندگی کے بعد جاوید نہیں پائی. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک محفل میں گئے. IR کے لوگوں کی محفل تھی, انٹرنیشنل ریلیجن کے اسٹوڈنٹ تھے سارے. تو کہاں پوچھے سوال کا سیشن شروع ہوا تو ایک محترمہ کھڑی نہیں, انہوں نے سوال کیا. کہتے بتائیے کہ مزارات پر جانا اور سجدہ کرنا, چومنا, جھکنا کیسے؟
بڑے مسکرائے, کہنے لگے کہ میں نے تو کہا کہ آئی آر کے اسٹوڈنٹ سے انٹرنیشنل ریلیشن کے کوئی سیاسی سوال ہوگا, کوئی انٹرنیشنل ماحولیات پہ بات ہوگی, کوئی انٹرنیشنل انتظام پہ, آپ نے یہاں پر نہیں ہمارا آپ سے سوال. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ صرف یہ مولانا ہی ہے, مقصد مولانا سے مراد ہمارا مدرگاہ. اور قرآن میں بھی نا انتا مولانا تو ہمارا مدرگاہ, فانصرنا علی القوم الکافرین, ہمیں فتح عطا فرما کفار. لیکن اس طرح سے جس طرح سے ہماری حالت ہے, فتح ملے گی ہمیں؟ کبھی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ جو ہے وہ کفار کا دوست تھوڑی ہے اور ہمارا دشمن تھوڑی ہے, پھر بھی کفار سے مسلمانوں کو پٹوا دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے معاملات اور حالات ایسے کیے. میں نے اچھا میں بتاتا ہوں. کہنے کہ مزار پر جانا چاہیے, اچھی بات ہے, بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں, لیکن مزار پر سجدہ کرنا, اس کو چومنا, اس کے آگے جھکنا, سر جھکانا, یہ سب ناجائز اور حرام. اور اگر کسی کی نیت یہ ہو, ویسے تو ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کی نیت میں یہ آ جائے, ایسے دائی بھی کہ یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں, تو یہ شرک ہے, کفر ہے. تو لہٰذا ہر اس علت سے بچنا چاہیے جو بظاہر دیکھنے والوں کو لگے کہ نہیں یاد کرتا. اسی لیے تو کہتا ہوں شریعت خود ہی جو ہے, ابھی جو بتایا پوری تفصیل اس میں آ گئی نا, تو جب شریعت تیرے دل میں اتر جائے گی تو طریقت تجھے خود سمجھ میں آ جائے گی. طریقت کے تحت تو کرتے نا لوگ, کہتے ہیں یہ طریقت, یہ ہماری طریقت ہے, تو شریعت تو ہے ہی نہیں. خالی طریقت سے کیا کام بنے گا؟ بگاڑی پیدا ہوگا, گمراہی پیدا ہوگی. جب شریعت دل قلب کے اندر اتر جائے گی تو پھر طریقت خود بہت سمجھ میں آ جائے گی. جو چیز شریعت کے معنی ہوگی, یعنی رکاوٹ ڈالتی ہوگی, اس سے آدمی خود بہت دور ہو جائے گا. کیوں؟ وہ چاہتا ہوگا کہ میں اپنی خبر میں سلامت رہوں, وہ چاہتا ہوگا کہ مجھے بھی جاویدانی مرنے کے بعد کوئی اذیت نہ ہو, سارے معاملات سے. لوگوں شریعت ہے اس کے لیے, اور اس شریعت پر ہی طریقت بن جاتی ہے. میرے تیرے گھر کی لوڑی نہیں ہے طریقت, طریقت وہی ہے جو رسول اللہ کی طریقت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آج کے بعد جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو اتباع اور احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اسلام تھوڑی ہی ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے طریقت اور شریعت کو الگ الگ کر. اب اتنا بڑا شخص کتنا بڑا بھی کرے, وہ اپنا جواب خود دے گا. اس کو سمجھا دو, اگر سمجھا سکتے ہو. دیکھیں نا, ایک بوڑھا آدمی, عمر میں زیادہ آدمی وضو کر رہا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا کہ غلط وضو کر رہا ہے, تو کہا ذرا شیخ کہتے ہیں پیر کو, بوڑھے کو, ذرا میرا وضو دیکھ لیجیے, یہ صحیح ہے یا غلط. وضو کر کے دکھایا, تو اب انہوں نے نوٹ کیا کہ واقعی میں تو بہت غلطیاں کر رہا تھا اس میں. چاچا یہ کہ ٹوکتے ہی نہیں, سمجھاتے ہی نہیں, بولے یار یہ تو مجھ سے عمر میں بہت زیادہ ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی, یا یہ تو رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں. جب کر کے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ میری اصلاح ہو گئی, کہ بہت سارے نقائص تھے میرے وضو میں جو اب درست ہو گئے. تو کب تک اندھی بھیڑی چال چلتے رہو گے؟ کب تک سدھار کی کوشش نہیں کرو؟ کب تک شریعت کو نہیں سمجھو گے؟ طریقت سے ابتدا نہیں ہوتی, ابتدا شریعت سے ہوتی ہے بھائی. شریعت پہ چلنے کا طریقہ ہے طریقہ. جب تک شریعت نہیں ہوتی نہیں ہوگی تو لوگ گمراہ کرتے رہیں گے, ڈنڈے بھی ڈالتے رہیں گے, سارے معاملات کرتے رہیں گے. ایک چیڑ بھی اگر پیشاب کی پڑ گئی اور وہ نہ دھل سکی تو نماز پڑھو یا کچھ کرو, ناپاک کے ناپاکی رہے نا. لوگ دیکھ رہے الٹے ہاتھوں میں ادھر ادھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں, ہمیں بچنا چاہیے. باقی کلام پھر آئندہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر. لیکن یہ جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں. اسلام ایسے لوگ تیار کرنا چاہتے ہیں, اسلام کا نظام, ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہماری اچھائی ہے تو ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں گے, ایسا ہرگز نہیں.
کوئی نفع نقصان کوئی مخلوق بھی اللہ کو نہیں دے سکتی، اللہ کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ سب ہماری ہدایت اور بھلائی کے لیے. بہت مختصر وقت میں یہ بات کریں، اس کو سمجھو. بات دراصل یہ ہے جب یہ بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو عذاب بن کے مسلط ہو جاتے ہیں. اور آج عذابی تو بن گئی مختلف معنی میں. اب کب وہ تبدیل ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الوقت تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. چونکہ بات کھلی کرتا ہوں، جو آگے نظر آتا ہے وہ بھی بولتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچہ ہے الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو.